توحید یعنی اللہ جل شانہ کی بڑائی، اور اسی طرح صداقت قرآن اور قیامت یعنی آخرت، اور یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اس میں اللہ کی بڑائی بھی ہے، قرآن کریم کی صداقت بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ تینوں مسائل کا ذکر اس صورت مبارکہ کے اندر ہے۔ اس صورت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے ایک ایسی صورت عطا فرمائی ہے کہ جو نہ تورات میں ہے، نہ زبور کے اندر ہے، نہ انجیل کے اندر ہے، اور نہ قرآن مجید میں کوئی اس کی جیسی صورت ہے۔ اس کی فضیلت یعنی یہ اس کی گویا کہ فضیلت ہے کہ کسی کتاب کے اندر اس جیسی صورت نہیں ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم میں بھی اس جیسی صورت نہیں ہے۔ بیمار پر پڑھی جائے اللہ جل شانہ اس کی برکت سے شفا دے، اور یہ دعا ہے۔ قرآن کریم نے اس پہلی صورت کے اندر ہمیں اپنے آپ سے یعنی اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ انسان جب کسی سے مانگتا ہے، کسی در پہ جاتا ہے، تو پہلے اس کی وہ بڑائیاں بیان کرتا ہے، اور جی ہم نے آپ کی بڑی تعریفیں سنے ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، آپ کرم نوازیاں کرتے ہیں، آپ فلاں کرتے ہیں، اس کی خوب تعریفیں کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اپنی عاجزی، ہم بڑے کمزور ہیں جی، بڑی فلاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں جا کے اپنا مسئلہ رکھتے ہیں کہ سر جی میں اس معاملے میں آیا ہوں۔ اللہ جل شانہ سے مانگنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کی جائے۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریفیں، اور پھر اپنی کمزوری، اور پھر اپنا مسئلہ۔ اس میں بھی ایسے ہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اس صورت کو اپنے اور بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ قسمت صلاۃ، فرمایا کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا، یعنی سورۃ فاتحہ کو بینی و بین عبدی، بندے اور اپنے درمیان اس کو میں نے تقسیم کر دیا ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ اللہ اکبر کہہ کے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے باقاعدہ اس بندے کو جواب آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس بندے کے جواب میں یہ جو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کے جواب میں کہہ رہا ہوتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر دی۔ الرحمن الرحیم، جب یہ کہتا ہے تو اللہ جل شانہ آگے سے فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی۔ مالک یوم الدین، تو اس کا بھی جواب آیا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا بھی جواب آتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا بندہ ہے، اس نے جو کچھ مانگا ہے یہ میرا اور اس کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں، اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم جو کہتے ہیں نا اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا، تو اللہ جل شانہ بھی عرشوں سے آواز دیتے ہیں کہ یہ جو میرے بندے نے مانگا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے نے جو مانگ لیا ہے یہ اس کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں نا کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھ کے اور وہ مسجد سے باہر نکل کے لوگوں کو کہے کہ میں اللہ جل شانہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں، تو یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ سچا ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات ہے، نماز اللہ جل شانہ سے باتیں ہیں، اور باتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بندہ بات کرتا ہے آگے سے جواب ملتا ہے، بات کرتا ہے آگے سے جواب ملتا ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ نماز کو معراج کا، جو مومن کی معراج کہا گیا ہے وہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جو ہوئی تھی وہ اللہ سے ملاقات تھی اور بات چیت تھی، اللہ جل شانہ سے باتیں ہوئی تھی، راز و نیاز۔ تو بندے کی معراج بھی ایسے ہی ہے کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ ساری دنیا سے کٹ جاتا ہے، اور ایک اللہ جل شانہ کے ساتھ اس کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ گویا کہ اس کی روحانی پرواز اللہ جل شانہ کے ساتھ اس کی معراج شروع ہو چکی ہے، روحانی معراج ہے، اور یہ اللہ سے بات کر رہا ہے۔ سبحان ربی العظیم کبھی کہتا ہے، کبھی کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی کبریائی اس کے گن گا رہا ہوتا ہے۔ پھر بیٹھتا ہے تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری کی ساری عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں، چاہے وہ جانی ہو یا مالی ہو، جس قسم کی ہوں وہ ساری کی ساری تیرے لیے۔
اور پھر اللہ کی طرف سے بھی جواب آتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جاتا ہے۔ تو اس نماز کے اندر گویا کہ ساری عبادتوں کا مجموعہ پڑا ہوا ہے، روزہ بھی اس کے اندر ہے، حج بھی اس کے اندر ہے، زکوٰۃ بھی اس کے اندر ہے۔ وہ کیسے ہے؟ حج کیسے ہے بھئی؟ حج کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ اس طرف جاتا ہے نا، تو انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو جاتا ہے، تو یہ حج کے ساتھ مشابہت ہے۔ پھر حج میں اللہ کی بڑائیاں بیان ہوتی ہیں، یہاں بھی اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم۔ روزہ کس طرح ہے؟ تو روزہ اس طرح ہے کہ روزے میں کھانا پینا منع ہے، نماز کے اندر بھی منع ہو گیا۔ اور اسی طرح جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ کا پہلو کیسے ہے کہ ظاہر ہے انسان اس کے لیے پاکی، اس کے کپڑے صاف ہوں، بدن چھپا ہوا ہو، پھر وضو کرے، تو یہ سارا مالی گویا کہ مالی چیز ہے۔ تو زکوٰۃ بھی جو کہ مالی عبادت ہے، تو ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں استغفار بھی ہے، اس میں درود بھی ہے، حج کی مشابہت بھی ہے، روزے کی مشابہت بھی ہے، زکوٰۃ کی مشابہت بھی ہے، ساری عبادات کا مجموعہ نماز ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی عبادت ہمیں نصیب کی، اور اس کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ جل شانہ نے گویا کہ یہ بھی ہمیں اشارہ کر دیا کہ کوئی بھی ہم کام کریں، کوئی بھی نیک کام ہو، وہ اللہ کے نام سے کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، بڑے سے بڑا کام ہو، اللہ کا نام جب لیں گے تو اس میں برکت آ جائے گی، اور اللہ کا نام نہیں لیں گے تو وہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَهُوَ أَقْطَعُ وَأَبْتَرُ، وہ دمکٹا ہوگا، وہ کام پورا نہیں ہوگا، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اور اس میں یہ بھی کہ اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، جب بھی کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، صرف اور صرف اللہ کے سامنے اپنے دل کا دکھڑا رکھا جائے، اور ہدایت مانگنی ہے، سیدھا راستہ مانگنا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بھی اللہ سے مانگے، اور غیر لوگوں سے مشابہت نہیں کرنی ہے بھائی۔ غیر المغضوب علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچا جن کے اوپر تیرا غضب اور قہر نازل ہوا ہے، ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ بھی ہمیں نہیں چاہیے جو پھٹکار اور جو گمراہ ہیں، ان کا راستہ بھی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، ہمیں محمدی بنا دے، ہمیں سچا اور سچا مسلمان بنا دے کہ ہم صرف اور صرف تیری تابعداری میں آ جائیں۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے۔ دنیا کا مسلمان اگر کسی غیر کی نقل اتارتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کو بھی مانتا ہے، لوگوں کی بھی نقلیں اتارتا ہے، کبھی یہود کی، کبھی عیسائیوں کی، کبھی ہندوؤں کی نقلیں اتارتا ہے، اپنی غمی میں، اپنی خوشی میں، اپنے تجارت میں، اپنے وضاقتہ میں، لباس میں، چہرے مہرے میں، اگر وہ غیروں کے بھی طریقے اختیار کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو فرمایا وہ کامل مومن نہیں ہے، وہ ادھورا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ آدھا تیتر ہے اور آدھا بٹیر ہے، اور اللہ کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ اللہ یہی فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر اور پورے کے پورے محمدی رنگ کے اندر رنگ جاؤ۔ اس کی مثال میں ایسے ہی دیتا ہوں کہ جیسے 500 کا نوٹ آپ کے جیب میں تھا اور اس کا ایک ٹکڑا پھٹ گیا، اب آپ اس ٹکڑے کو مل نہیں رہا تو کسی اور نوٹ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کے ساتھ ٹچ کر دیا، تو کیا خیال ہے یہ 500 روپے چلیں گے؟ دکاندار پہچان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو کسی اور نوٹ کا ہے۔ اچھا اگر اس کی جگہ ہم 1000 کا ٹکڑا بھی لگا دیں، 500 کے نوٹ کے ساتھ 1000 کا ٹکڑا بھی لگا دیں، اچھا ٹکڑا ہے، 1000 کا ہے، زیادہ ہے، تو کیا خیال ہے اس کی ویلیو بنے گی؟ دکاندار سے اگر آپ کہیں جی 500 کی جگہ آپ مجھے 250 کا سودا دے دو، نہیں دے گا مجھے، کیا خیال ہے دے گا؟ نہیں دے گا۔ اگر اس کے ساتھ آپ 5000 کا ٹکڑا بھی لگا دیں بھئی اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ بالکل ایسے ہی مسلمان اگر وہ محمدی ہے، وہ اللہ کے نبی کا غلام ہے اور لوگوں کی بھی نقلیں اتارتا ہے، تو اس کی مثال اسی نوٹ کی طرح ہے جو 2 رنگا ہے، جو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہے۔ جس طرح اس کی ویلیو 1 ٹکے کی نہیں ہے، اس مسلمان کی ویلیو بھی پھر 1 ٹکے کی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ جل شانہ سے ہم نے جو نماز میں مانگا وہ یہی مانگا کہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر، بندہ اگر مخلص ہو اور 5 وقت کی نماز ہی پڑھے تو یہی اس کی دعا ہے، یہ اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اور استقامت دے مجھے۔
سورۃ بقرہ یہ مدنی، اس کی اکثر آیات مدنی ہیں، 286 آیات پر مشتمل ہے، قرآن کریم کی سب سے لمبی اور بڑی سورتوں میں سے ہے، تیسرے پارے میں جا کے یہ ختم ہوتی ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے تقریباً یہی 3 مسئلے بیان کیے۔ قرآن کریم کی صداقت بھی ہے، اللہ پاک کی بڑائی بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی ہے، اور آخرت کا بیان بھی اسی صورت مبارکہ کے اندر ہے۔ اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، الف لام میم، اور یہ جو صورتیں ہیں ان میں اکثر احکامات کا بیان ہوتا ہے۔ مدنی صورت جتنی بھی ہیں ان کے اندر اللہ جل شانہ نے احکامات کا ذکر فرمایا ہے مدنی صورتوں کے اندر، اور مکی صورتوں کے اندر احکامات نہیں ہیں یا بہت کم ہیں، اور وہ چونکہ مکی تھیں تو مکہ کے اندر ایمان پر محنت تھی، مکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے عقائد کو درست کرتے رہے۔ بھئی ایک اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دو، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ کو واحد وحدہ لا شریک مان لو۔ تو مکہ کے اندر جو ہے وہ 13 سال کی جو محنت ہے وہ عقیدے کی محنت ہے، اور مدینے کے اندر پھر سارے احکامات جو ہے وہ نازل ہوئے ہیں۔ تو عام طور پہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ احکام، پھر اس میں ایمان والوں کے صفات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو غیب کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے جتنے نعمتیں جنت کی تیار کی ہیں ہم نے کسی نے نہیں دیکھی ہیں، جنت کو کسی نے نہیں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، فرشتے کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن قرآن ایسے ہی لوگوں کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایسے سچے سچے مومن ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، دیکھا کچھ بھی نہیں ہے اور پھر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ایمان والوں کی ویلیو ہے۔ انہوں نے دیکھا کچھ نہیں ہے، دیکھا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، جنت جہنم کو برحق مانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت اللہ نے بیان کی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اس کے بعد بڑی صفت فرمایا نماز ادا کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے قرآن کریم کی بھی شان کو بیان کیا ہے، قرآن کریم کی صداقت کو بیان کیا ہے کہ اس جیسی کتاب دنیا میں کوئی نہیں لے کے آ سکتا۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر کوئی بندہ اس قرآن کے بارے میں شک میں ہے کہ یہ سچی کتاب نہیں ہے تو چلو پھر اس کتاب کے مقابلے میں کوئی ایک چھوٹی سی سورت تو لے کے آؤ۔ اللہ جل شانہ نے شروع میں قرآن کا کہا، 15 پارے میں آئے گا، پورا قرآن لے کے آؤ، پھر کہا چلو یہ تو تمہارے بس میں ہے نہیں ہے، ایک جگہ پھر 11ویں پارے میں فرمایا فأتوا بعشر سور، چلو 10 سورتیں لے کے آ جاؤ۔ پھر آخر میں اللہ نے یہ جو آج ہم نے تلاوت کی اس میں اللہ نے فرمایا فأتوا بسورۃ، ایک قرآن لانا اس کے مقابلے میں تو بہت بڑی بات ہے، 10 سورتیں لے کے آنا تو بہت بڑی بات ہے۔ فأتوا بسورۃ، قرآن کی کوئی چھوٹی مختصر سی سورت بنا کے لے کے آ جاؤ۔ اس زمانے میں لوگوں نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش، وہ سارے عرب تھے اور عربی جانتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کے مقابلے میں کوئی صورت لکھ لیں گے۔ لکھنے کے لیے ایک بندے کو بٹھایا گیا جو بڑا ادیب اور بڑا شاعر اور بڑا چرب لسان قسم کا آدمی تھا۔ اس نے جب شروع کیا اس کو خرچہ بھی دیا گیا اور اس کو کہا بھئی الگ کمرے میں تمہیں بٹھا دیتے ہیں، لکھو بھئی اس قرآن کے مقابلے میں کوئی لے کے آؤ۔ چنانچہ وہ لکھتا گیا اور کاغذ پھاڑتا گیا، لکھتا گیا اور پھاڑتا گیا، لکھتا گیا، اور کاغذوں کے ڈھیر کے اندر جب دروازہ کھولا تو کاغذوں کے ڈھیر کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، اور بھئی کیا ہو گیا؟ کہا یار یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ سچی اللہ کی کلام ہے، اس کے مقابلے میں کوئی الفاظ بنتے نہیں ہیں۔ اس سچی کتاب کو اللہ جل شانہ نے ہمارے حوالے کیا ہے، اور آج ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور اس کے اوپر بھی جو ملے گا میرے بھائیوں دوستو، یہ تو اس جگہ پتہ چلے گا جہاں اس کی مارکیٹ ہے۔ یہ جو ہم نے آج تراویح سنی ہے اور آج ہم نے قرآن کی تلاوت سنی ہے، اس کا ہمیں کتنا بدلہ ملے گا اور اس پہ کیا سودا ہے، یہ انشاءاللہ العزیز جب یہ آنکھ بند ہوگی اور آخرت والی آنکھ کھلے گی وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اصل میں اس دنیا میں اگر لوگوں کو دکھا دیا جائے تو ان کے دل پھٹ جائیں گے، ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، وہ نعمتیں اور وہ جو اس کے بدلے میں مل رہا ہے وہ ان چیزوں کو یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ نہ کانوں کے اندر اتنی طاقت ہے، نہ آنکھوں کے اندر اور نہ دل کے اندر اتنی طاقت ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں استقامت بھی دے دے میرے بھائیوں۔
اور میں نے جیسے عرض کیا کہ دیکھیں ہمیں اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہے، قرآن کریم سننے کے لیے پڑھنے کے لیے آئی ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اس کے ساتھ محبت یہی ہے کہ ہم اس کو سنیں۔ اور رمضان ایک ہی تو مہینہ ہے ہمارے پاس۔ فضیل ابن عیاض ایک بہت بڑے جو ہے وہ ڈاکو تھے، اور ایک لڑکی پہ جو ہے وہ عاشق ہو گئے، رات کو اس کے گھر پہ جا رہے تھے اور دیوار کے اوپر چڑھ چکے تھے، پھلانگ رہے تھے کہ اندر سے قرآن کریم پڑھ رہا تھا کوئی، اور قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پہ وہ وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل قرآن کی وجہ سے خشوع اور خضوع سے بھر جائیں، ان کے دل موم ہو جائیں، نرم ہو جائیں؟ تھا تو عربی، چھونک یعنی وہ حیران ہو گیا اور اس کو ایک جیسے کرنٹ لگ گیا، اور دیوار پہ بیٹھے بیٹھے اس نے کہا بلا کیوں نہیں، وقت آ گیا ہے۔ یعنی قرآن سنا اس نے اور بس وہیں پھر ادھر نہیں گیا، نیچے اترا۔ صبح لوگوں نے دیکھا کہ ڈاکو اور جس سے لوگ ڈرتے ہیں فضیل، وہ مسجد میں آیا ہوا ہے، نماز میں، ہر بندہ گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، کیا ہو گیا؟ یعنی قرآن سننے کی وجہ سے اللہ نے ہدایت دی گئی۔ تو یہ قرآن کریم کو سننا اللہ کے ہاں بہت بڑا عمل ہے میرے بھائیوں۔ قبرستان کے اندر یہ لوگ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں جو ہماری طرح ارادہ کرتے تھے کہ جی ہم بس نمازی، بس جوڑے اس دفعہ جو ہے کپڑا چینج کر کے اس جمعے کو کرتا ہوں، اس جمعے کو کرتا ہوں، چلو عید کے بعد کرتا ہوں، چلو روزے، وہ سارا گزرتا رہتا ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے میرے بھائیوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے میں تھے، جنازے میں ایک نوجوان فوت ہوا تھا، بالکل کڑیل نوجوان۔ اس میں جنازے میں ظاہر ہے جب نوجوان فوت ہوا تھا تو جنازے میں سارے ہی نوجوان تھے، بہت سارے جوانوں کی گھیپ تھی۔ تو حسن بصری نے پوچھا کہ بھائیو اگر اس نوجوان کو ابھی اللہ موقع دے دے 5-10 منٹ کے لیے کہ چلو زندہ ہو جاؤ، تو بتاؤ یہ کیا کرے گا؟ تو سب نے کہا حضور یہ تو جیسے ہی اٹھے گا سجدے میں پڑ جائے گا، جیسے ہی اٹھے گا اللہ کو راضی کرے گا۔ حسن بصری نے فرمایا کہ بھائیو اس کو تو پتہ نہیں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، آپ کو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس بہت وقت ہے میرے بھائیو، اس رمضان کو ہم قیمتی بنا لیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام والے اعمال